السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 116۔ تلاوت قرآن پاک کی جانب پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ترجمہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ تفسیر: یاد رکھیے گا کہ یہود و نصارہ کے اختلاف میں ایک بنیادی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہے، اور وہ اس اختلاف میں ایکسٹریم تک گئے اور ہر مشرک مذہب نے اللہ کے بیٹیاں اور بیٹے ضرور بنائے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس کا مقام نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچانتے نہیں ہیں، تو پھر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی کہانیاں گڑھیں جو کہ عام انسانوں سے ملتی ہوں۔ لوگ عموماً دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، اور جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد بچے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں بچہ خواہش بھی ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر انسان اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔ پھر بچہ ضرورت بھی ہے۔ بڑھاپے کے ساتھ ساتھ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو ہمارا خیال رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کو نہ پہچاننے والے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کسی بیٹے یا بیٹی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نصارہ کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مکہ کے رہنے والے تھے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اگر ہم سوچیں تو ہم یقیناً سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی، لیکن وہی بات ہے کہ اولاد نقص ہے، اولاد کمزوری ہے، لیکن اللہ نقص سے بھی پاک ہے اور کمزوریوں سے بھی پاک ہے۔ اولاد میں تسلسل ہوتا ہے، نسل چلتی ہے، جبکہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ کسی کی اگر اولاد نہ ہو تو وہ خود کو نامکمل اور ناکام سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اسی لیے کہا کہ سبحانہ، ان ساری کمزوریوں، کمیوں، نقائص سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے۔ تو آپ کے اور میرے لیے عمل کیا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مثالیں نہ دی جائیں کہ جو کہ مخلوق کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، مفہوم ہے کہ مالک کے بارے میں نہ سوچو، مخلوق کے بارے میں سوچو۔ کائنات کے بارے میں سوچنا چاہیے، تدبر بھی کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ انسان اس سے بہک سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا۔ لہٰذا ہمارا دماغ، ایک انسانی دماغ، یہاں سٹک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری محدود میموری میں اللہ تعالیٰ کی مکمل اور اصل ہستی سما ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کائنات کے متعلق سوچنا چاہیے، اس میں موجود مخلوق کے متعلق سوچنا چاہیے، نہ کہ مالک کے متعلق۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ترجمہ، وہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہی ہو جاتا ہے۔ تفسیر: عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہی ہیں، بعض یہودی بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہ آیت ان سب کی تردید کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اسے ہو سکتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے اور اسے کسی کام میں کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں۔ پھر
پھر وہ اولاد کا محتاج کیوں ہو؟ اسی دلیل کو اگر دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتی ہے اور ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر احتیاج سے پاک ہے، اس لیے اس کی ذات بسیط ہے، مکمل ہے، جسے کسی جز کی حاجت نہیں ہے، لہٰذا اس کی طرف اولاد منسوب کرنا اسے محتاج قرار دینے کے مترادف ہے۔